کرفیو کیا ہے؟ کرفیو کیوں لگایا جاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ فرانسیسی زبان کا لفظ کوورفیو دراصل انگریزی زبان کے لفظ کرفیو کا ماخذ ہے۔ 11ویں صدی میں برطانیہ کے بادشاہ ولیم دی کانکرر کا فرمان کہ رات کے وقت کوئی آگ یا روشنی نہ جلائے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق کرفیو ایک ایسا حکم ہے جو کسی ضابطے کے نفاذ کے لیے مخصوص وقت کا تعین کرے۔ عام طور پر اس کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جس کے تحت افراد کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ باہر سے کب واپس آ کر گھر پر قیام کریں۔ ایسا حکم سرکاری حکام کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والے افراد کے لیے گھر کے مالک کی جانب سے جاری کیا جانے والا حکم بھی کرفیو کہلاتا ہے۔ کرفیو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اتھارٹی کا حکم، گھر کے کسی بڑے کا حکم، ہاسٹل کے وارڈن کا حکم، ہوا بازی کی اتھارٹی کا حکم کہ کسی خاص فلائی زون میں پرواز نہ کی جائے، گاؤں یا قصبے میں کوئی سماجی حکم، مذہبی لحاظ سے کوئی حکم جیسے کسی جگہ کے بارے میں کہ محرم کے بغیر کوئی عورت یہاں نہ آئے۔ کرفیو کسی اتھارٹی کے حکم پر مبنی ہوتا ہے۔ کرفیو کا معروف اور عمومی مقصد امن و امان کو قائم رکھنا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر کرفیو کے نفاذ کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ جنگ کے دنوں میں حکومت عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انہیں گھروں میں پابند بنانے کا حکم جاری کرتی ہے۔ پاکستان میں آخری دفعہ کرفیو 1986 میں تب لگایا گیا جب جنرل ضیاء الحق کے دور صدارت میں شیعہ سنی فسادات ہوئے۔ کرفیو کے اوقات کو اخبارات کے ساتھ ساتھ سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں ضلعی انتظامیہ کے افسران کے مطابق کرفیو کی 2 سٹیجز ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جس میں صرف وارننگ کے ذریعے کام چلایا جائے، خانہ جنگی کی صورت میں خلاف ورزی پر دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کرفیو کے دوران مخصوص اوقات میں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی مرحلے پر اگر کرفیو نافذ کیا گیا تو سب سے پہلے SOPs بنائے جائیں گے، اوقات کار وضع کیے جائیں گے۔ 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے بعد کرفیو کے نفاذ کا اختیار صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ ضرورت کے وقت صوبائی حکومتیں صرف نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرفیو کے نفاذ کا حکم جاری کر سکتی ہیں۔ آئینی ترمیم کے نتیجے میں کی جانے والی قانون سازی کے بعد کرفیو کا نفاذ اب ایمرجنسی نافذ کیے بغیر بھی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیگل ٹرم میں اب اسے لاک ڈاؤن کہا جائے گا، کرفیو نہیں۔ لاک ڈاؤن کرفیو کی تھوڑی سی نرم شکل ہے جس میں لوگوں کا اکٹھا ہونے کا حق ختم کر کے نقصان کم سے کم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 245 امن و امان کی ضروریات کے حوالے سے مسلح افواج کے کردار سے متعلق ہے۔ فوج کی ضرورت پڑنے کی صورت میں فوج وفاقی حکومت کے حکم پر حرکت میں آئے گی، لیکن اس سے قبل متعلقہ صوبائی حکومت اپنی درخواست وفاقی حکومت کو پیش کرے گی۔ ضابطۂ فوجداری کی شق نمبر 131A ہے، وہ بھی امپاور کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکے کہ وہ افواج پاکستان کو اس ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ طلب کر سکے۔ کسی صوبے میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کے بعد جب معاملات فوج کے سپرد کر دیے جائیں تو ہائی کورٹ کے انسانی حقوق کے حوالے سے اختیارات اس علاقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت خود بھی آرٹیکل 245 کے تحت کسی صوبے یا کسی علاقے میں یا وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی بحالی کے فرائض مسلح افواج کو سونپ سکتی ہے۔ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر صدر پاکستان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کرفیو یا لاک ڈاؤن کا نفاذ کر سکتے ہیں، جس میں اختیارات فوج کے سپرد کر دیے جائیں۔